جی تو السلام علیکم دوستو، النور اسلامزم میں آپ سب کا خوش آمدید۔ سائنس اور مذہب صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ مذہب کی کہی کو سائنس نہیں مانتی اور سائنسی حقائق کو مذہب سچ نہیں سمجھتا۔ لیکن قرآن حکیم ایسی کتاب ہدایت ہے جو نہ صرف ریاضیاتی اصولوں کے عین مطابق ہے بلکہ اس میں بعض ایسی سائنسی سچائیاں بیان کی گئی ہیں جن کا نزول قرآن کے زمانے میں تصور بھی محال تھا۔ کچھ عرصہ قبل امریکہ کے سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ دن میں 5 مرتبہ نہانے یعنی منہ، ہاتھ اور پاؤں دھونے سے انسان بے شمار چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، انسان تازہ دم رہتا ہے۔ اس لیے وہ ہر مریض کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے۔ ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور امریکی سائنسدانوں کو یہ بات اب معلوم ہوئی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں دوستو کہ انگریز سائنسدان اس بات پر حیران ہیں کہ مسلمانوں میں ایڈز کی تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے سے انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر سور، گدھے اور کتے وغیرہ کا گوشت حرام ہے۔ بعد ازاں انہوں نے ریسرچ کی تو اس بات کا پتہ چلا کہ سور کے گوشت میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو ایڈز پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا اب غیر ملکی سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ سور کے گوشت پر کسی طرح پابندی لگ جائے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں دوستو، حدیث کی روح سے کتے کے جھوٹے برتن کو اگر 7 مرتبہ دھویا جائے تو اس سے برتن صاف ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی تو انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی کتے کے جھوٹے برتن کو اگر 7 مرتبہ دھویا جائے تو برتن جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرو۔ شروع میں تو امریکی سائنسدانوں نے اسے غلط قرار دیا کہ مٹی سے تو ہاتھ پاؤں مزید گندے ہو جاتے ہیں، لیکن بعد ازاں جب انہوں نے مٹی پر تجربات کیے تو حیرت انگیز طور پر یہ بات سامنے آئی کہ مٹی میں کچھ ایسے کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں جس سے جسم کے علاوہ گندے برتن اور آلودہ اشیاء صاف کی جا سکتی ہیں۔ امریکہ میں آپ کسی بھی ہسپتال میں جائیں تو وہاں ایک بورڈ پر لکھا ہوگا، ہم ہر مریض کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو اثر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعائیں مانگنے میں ہوتا ہے وہ کسی بھی علاج میں نہیں ہوتا۔ بہت سے امریکی ڈاکٹر و سائنسدان قرآن مجید پر ریسرچ کرتے ہوئے مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس بابرکت کتاب میں جو بات بھی پڑھی وہ سچائی سے بھرپور تھی، اور جس مذہب کی کتاب کا یہ عالم ہے تو اس مذہب کے کیا کہنے۔ اس مذہب کی کتاب سے متاثر ہو کر ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ قرآن حکیم نے آج سے 1500 برس پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم عنقریب منکرین کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ دور جدید کی تمام سائنسی دریافتیں اس دعوے کا اعتراف کرتی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں فرانس کے ڈاکٹر موریس بوکائی سر فہرست ہیں، جن کی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس شہرت حاصل کر چکی ہے۔ کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی کے ڈاکٹر کیتھ مور بھی اس سلسلے میں کافی کام کر چکے ہیں اور اپنے نتائج مختلف دانشگاہوں میں خطبات کی شکل میں پیش کر چکے ہیں۔ قرآن حکیم ایسی کتاب ہدایت ہے جو نہ صرف ریاضیاتی اصولوں کے عین مطابق ہے بلکہ اس میں بعض ایسی سائنسی سچائیاں بیان کی گئی ہیں جن کا نزول قرآن کے زمانے میں تصور بھی محال تھا۔